السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے عقیدہ واسطیہ کی شرح ہر ہفتے مغرب کی نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں اللہ کی ایک صفت رضامندی، اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی دوسری صفت غضب، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ غضب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے چاہتا ناراض ہوتا ہے، جس سے چاہتا اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اور جس سے چاہتا اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوتا ہے۔ یہ صفت اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، یعنی اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تب کسی سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور جب کسی سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور یہ صفت کمال ہے، یہ صفت جو ہے کمال کی صفت ہے، یعنی جو غضب کا مستحق ہو اس کے ساتھ غضب کا سلوک کرنا چاہیے، جو رحمت کا مستحق ہو اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کے لیے صفت کمال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا ہوتی ہے، اگر سزا نہ دی جائے تو انسان اس جرم سے باز نہیں آتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جن ملکوں کے اندر سزائیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ واسطوں سے، سفارشوں سے پیسے دے کر کے جرم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، سزا نہیں ہوتی۔ ان ملکوں میں دیکھیے بہت زیادہ جرم ہوتا ہے، بہت زیادہ ناحق قتل ہوتا ہے، اور جنسی واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں، زنا کے، چوری کے واردات۔ لیکن جن ملکوں کے اندر سزا دی جاتی ہے، قانون ہے، شریعت کی روشنی میں، آپ دیکھیے اس ملک کے اندر یہ جرم نہیں ہوتے۔ تو جو سزا کا مستحق اس کو سزا دینا چاہیے، اسی سے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، اور جو رحمت کا مستحق اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو صفت ہے صفت کمال ہے۔ غضب ہونا، غصہ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ آپ بندے کے اندر دیکھیے، بندہ بھی غصہ کرتا ہے، انسان بھی غصہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اپنی اس کے مطابق کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر بندہ غصہ نہ ہو، اس کے سامنے شریعت کی پامالی ہو، اس کے سامنے غلط کام ہو گھر کے اندر، اور انسان یا جو گھر کا ذمہ دار ہو غصہ نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر مردانگی نہیں ہے، اس آدمی کے اندر غیرت نہیں ہے دین کی۔ اسی لیے حدیث کے اندر کیا حکم دیا گیا؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے مارو، شریعت نے حکم دیا۔ تو اس طریقے سے انسان کو غصہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے جہاں بھی شریعت کی پامالی ہوتی تھی، حدود کی پامالی ہوتی تھی، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تو آپ ناراض ہو جاتے تھے۔ تو ناراض، جہاں پر انسان کو ناراض ہونا چاہیے، وہاں پر انسان اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے کمال کی صفت ہے، یعنی اس کے لیے بہتر چیز ہے۔ اور جہاں انسان کو رحمت کا سلوک کرنا چاہیے، وہاں انسان اگر رحمت کا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر چیز ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو جو جس کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے۔ تو یہ صفت کمال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اگر غضب نہ کرے، اللہ تعالیٰ اگر انتقام نہ لے، اللہ اگر غصہ نہ ہو، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرے گا۔ اسی اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جو اللہ کی بھیجے ہوئے دین اور شریعت پر عمل نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اور جو ایمان لائے گا،
دین اور شریعت کے مطابق عمل کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی، تو اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے شان ہے۔ کچھ لوگوں نے اس صفت کا انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، اور اس صفت کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ اس صفت کو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر غضب کی صفت تو ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام کا ارادہ کرتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ ارادہ کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں، حدیثوں میں اس صفت کو بیان کیا گیا۔ انتقام لیتا ہے اللہ رب العالمین، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے دین کے اندر سزائیں رکھی ہیں۔ جو جرم کرتا ہے اللہ نے جہنم بنائی، کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سزا دیا، جو اللہ پر نہیں ایمان لائے، ان قوموں کو، بستیوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الگ صفت ہے انتقام لینا، لیکن غضب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انتقام کا ارادہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین نہیں انتقام لیتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین انتقام ہی لے، لہذا یہ کہنا کہ غضب کا مطلب ہے انتقام کا ارادہ، تو یہ اس کے معنی سے پھیرنا ہے، اور سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے لیے غضب کی صفت ہے، اللہ کے شان ہے، اور یہ صفت کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع۔ اللہ جب چاہتا ہے غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن بندوں سے چاہتا ہے غصہ کرتا ہے، جن سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا ان سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب یہ عمل کرتا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی صفت بیان ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ جن کی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو گمراہ۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے ان کے ہاں روحانیت آئی، سادھو بن گئے، غاروں میں چلے گئے، شادی کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کے پاس صرف عمل تھا اور ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جن پر غضب نازل ہوا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے تو ہم کو ہٹا دے، وہ راستہ ہم کو نہیں چاہیے۔ تو ہم اس آیت کی ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ ایسے دیکھیے بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے تم کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، اگر حد سے تجاوز کرو گے، ایک حد ہے متعین، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اگر اس حد سے آگے بڑھیں گے تو تمہارے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے گا۔ ومن یحلل علی غضبی، اور جس کے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے، یعنی جس پر میرا غصہ آ جائے، فقد ہوا، وہ گمراہ ہو گیا، راستے سے بھٹک گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا کہ ایسے لوگوں پر میرا غضب حلال ہو جائے گا جو لوگ سرکشی کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر ایسا انسان جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کفریہ بات کرنے پر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، لیکن اگر انسان بغیر کسی مجبوری کے کفر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، جو آدمی مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اگر ایسا انسان ہے، مجبور ہے، تلوار لے کر کے کوئی کھڑا ہو گیا، اگر آپ اللہ کا انکار نہیں کرو گے
تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب آدمی کے پاس دو راستہ ہے، یا تو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور کہے کہ نہیں مجھے قتل کر دو، مار دو، جلا دو، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، اور وہ لوگ اگر اسے مار دیتے ہیں شہید کہلائے گا۔ لیکن اگر ایمان کی کچھ کمی ہے، استقامت کے اندر کچھ کمی ہے، اور یعنی یقین میں کچھ کمی ہے مان لیجئے، تو ایسی صورت میں انسان اپنی جان بھی بچا سکتا ہے، اور زبان سے کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں جو آپ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، زبان سے، دل سے نہیں، کیونکہ دل پر اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہ صرف زبان سے کہلوانا چاہتے، دل میں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، نبی اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو انسان اپنی جان اگر بچانا چاہے تو شریعت میں اس کی آسانی ہے، انسان کو اگر مجبور کر دیا گیا ہو تو زبان سے کہہ دے جو کہنے والا چاہتے، لیکن دل میں اللہ پر ایمان ہو، نبی پر ایمان ہو، اس میں کوئی ریب اور شک اور شبہ نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو آدمی مجبور کر دیا گیا ہو حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جس کے دل میں کفر ہو یا کفر پر جس کو شرح صدر حاصل، یعنی دل سے اگر وہ کفر کی بات کرتا ہے اور کفر پر عمل کرتا ہے تو ایسے آدمی کا مواخذہ ہوگا، ایسے آدمی کی گرفت کی جائے گی جو دل سے، کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ آپ کے دل میں کیا ہمیں نہیں معلوم، ہمارے دل میں کیا آپ کو نہیں معلوم، دنیا نہیں جان سکتی کہ آپ کے دل میں کسی کے دل میں کیا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے انسان ظاہری طور پر زبان سے کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن اگر دل میں بھی یہ چیز آ گئی، اس کی محبت کفر سے، بتوں سے، غیر اللہ سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر دل میں ایسی بات آ گئی فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین غضب ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں غضب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا۔ جب اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں، میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے، یا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جی، اخلاق کے ساتھ پیش آنا الگ معاملہ ہے، لیکن ان کو دل سے دوست بنانا، راز کی بات ان کو بتانا، ان سے ہر مشورہ لینا، ان کو دل سے پیار کرنا، یہ چیز ہماری شریعت کے اندر منع ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیار سے پیش آئیں گے، اچھا معاملہ کریں گے۔ اخلاق اور معاملہ الگ چیز ہے، اور دل سے کسی کو دوست بنانا دونوں دو چیزیں ہیں۔ اس لیے شریعت میں، دین میں ان کو دل سے دوست بنانے سے منع کیا گیا جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا۔ محل شاہد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا، غضب اللہ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، بہت ساری حدیثیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو حدیث الشفاعہ کے نام سے معروف ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میدان محشر سے متعلق حدیث ہے کہ لوگ جائیں گے انبیاء کرام کے پاس اور کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے لے، تو کیا انبیاء کرام کہیں گے کہ ان ربی غضب اليوم لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ اللہ رب العالمین آج اس قدر ناراض ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی بعد میں اتنا ناراض ہوگا۔ حدیث کے اندر ہمارے بھی نے بیان فرمایا، انبیاء کرام یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا آج، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا ناراض ہوگا، غصہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، اور اس پر سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ صفت کمال ہے، کیونکہ ناراض نہ ہونا یہ کمزوری ہے انسان کی۔ جو سزا کا مستحق ہو سزا آپ نہ دیں، اس کا مطلب کہ آپ ناراض، آپ کمزور ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے، دین کی غیرت آپ کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب شریعت کی پامالی ہو رہی ہو،
اور یعنی دین سے لوگ دور ہوں اور آپ کو ان پر کنٹرول ہے لیکن آپ ناراض نہیں ہو رہے ہیں، آپ غصہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی غیرت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے، آپ کے اندر شجاعت اور استقامت اور بہادری نہیں ہے یہ۔ تو جب انسان کے لیے صفت کمال ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے بدرجہ اولا صفت کمال ہے۔ اس لیے جو غضب کا مستحق ہے اس سے غضب ہونا یہ صفت کمال ہے، اور جو رحمت کا مستحق ہے اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی ناراض کہ اگر شریعت کی پامالی ہو اور بندہ ناراض نہ ہو یا کسی کو ناراض کیا جائے، غصہ دلا جائے، غصہ نہ ہو تو وہ گدھا ہے، وہ گدھے کو کبھی غصہ نہیں آتا، وہ گدھا انسان ہے۔ جی ہاں، جس کے اندر یہ صفت نہ پائی جاتی۔ آپ دیکھیں جانور بھی غصہ ہوتا ہے، جانور بھی ناراض ہوتا ہے، آپ اس کو ماریے دیکھیے غصہ ہوگا، وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ناراض ہونا یہ صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شان شان، اللہ کی بھی صفت ہے، بندوں کی بھی صفت ہے۔ یہ بندوں کے لیے بندوں جیسی ہے یہ صفت، اللہ کے لیے اللہ کے شان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس لیے اس صفت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، اور اس پر پورے سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ کے شان شان ہے۔ لہذا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے یہ، اور اس کے تعلق سے مصنف نے جو حدیث بیان کی ہے، یہ قرآن کی آیت، وہ آیت یہ ہے کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کے، قصد و ارادے کے ساتھ، جان بوجھ کر کے جا کر کے اس کو مارتا، قتل کرتا ہے۔ ایک قتل ہوتا قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا یا کسی کو مار دینا غلطی سے، جیسے افراتفری کا عالم ہو، جنگ ہو رہی ہے، مان لیجیے آدمی نہیں پہچان سکا، مار دیا، قتل خطا ہے۔ غزوہ احد میں ایک صحابی کو صحابہ ہی میں سے کسی نے قتل کر دیا، نہیں پہچان سکے وہ کہ صحابی ہے، مسلمان ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے غلطی سے ہو جائے۔ یا آپ مان لیجئے کسی جانور کو مار رہے تھے، آپ لاٹھی پھینکی، ڈنڈا پھینکا کسی کتے کو یا کسی جانور کو مارنے لیے، اچانک کوئی آدمی آ گیا، اس کے سر پر لگ گیا اور آدمی مر گیا۔ آپ تو اس آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ تو اس جانور کو مارنا چاہ رہے تھے، یہ قتل خطا ہی ہے، آپ نے جان بوجھ کر کے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ قتل عمد یہ ہے، جان بوجھ کر کے کہ ایسی چیز سے کسی آدمی کو مارنا جسے آپ قتل کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کو جا کر کے مارنا یہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، ایسے آدمی کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو مومن کا قتل کرنا حرام ہے، بڑا سخت جرم ہے مومن کا قتل کرنا۔ جی ہاں، اور یہ ناحق قتل کے اندر آتا ہے، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن کی آیت کریمہ میں کتنا سخت جو ہے سزا بیان کی گئی ہے، جو کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جا کر کے جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے، ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے، تو اس کا خون حرام ہے۔ اللہ نے اس کے خون کو حرام کر دیا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت سخت جرم ہے، اور یعنی بڑی سختی کے ساتھ اسے شریعت کے اندر بنا کیا گیا ہے۔ جی، تو اللہ فرماتا فجزاؤہ جہنم، ایسے آدمی کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ جہاں کس کے اندر؟ جہنم کے اندر۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ اصل ہے جس کے لیے مصنف نے اس آیت کو بیان کیا ہے کہ ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوتا ہے جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے آدمی کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی سزا اللہ نے بیان کی؟ نمبر 1 ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے، نمبر 2 خالداً فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے جو کسی مسلم کو، کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔
نمبر 5 وَأَعَدَّ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، یہ ناجائز اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے کسی مسلمان کا خون ناحق بہنے سے۔ اس قدر شریعت کے اندر منع کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کے بازار میں کوئی تلوار ننگی لے کر کے گھومتا ہے، اس سے بھی ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو تلوار کی طرف یا کسی ہتھیار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس سے بھی شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کسی مسلمان کو، آپ کے پاس تلوار، اس کی طرف اشارہ کریں، یعنی دیکھ رہے ہو یہ میرا تلوار، یہ میری تلوار، یہ میرا ہتھیار، یعنی آپ اس کو دھمکی دے رہے کہ میں تمہیں اسے قتل کر دوں گا، تو یہ بھی شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اتنا سخت جرم ہے شریعت کے اندر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ لیکن آج دیکھیے مسلمان کا خون مسلمان ہی کے لیے سب زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ مسلمان اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، جہاد کے نام پر جہاد ہو رہا ہے۔ جی ہاں، کتنی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں، مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرتی ہیں، جا کر کے دیکھیے آپ، القاعدہ، طالبان اور اس طریقے سے بہت ساری جماعتیں، بوکو حرام اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ جو ہے قتل کرتی ہیں مسلمانوں کو۔ یہ خوارج کی پہچان ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ مسجدوں کے اندر، مسجد میں کون آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد ہے، عبادت کے لیے مسلمان آتے ہیں، جا کر کے وہاں پر انسان جو ہے جسم پر بم باندھ کر کے پورے نمازیوں کو مار دیتا ہے اور ان کو نمازیوں کو جو ہے قتل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بازار میں دیکھیے، اسکول میں دیکھیے، اسکول محفوظ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کیا جرم ہے بچوں کا، نمازیوں کا کیا جرم ہے؟ اگر آپ کو کسی سے انتقام لینا ان سے جا کر کے لیجیے، ان لوگوں کا، ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بیچارے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، گھر واپس نہیں آتے ہیں، بازار گیا گھر واپس نہیں آیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا واپس نہیں آ سکا، یہ صورتحال ہے۔ قتل کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں اور جو ہے بازار میں اور اس طریقے سے جا کر کے ساری چیزیں، تو یہ سب خوارج لوگ ہیں، یہ سب خوارج کی پہچان ہے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ کافروں کا قتل کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہمارے لیے۔ جی ہاں، لیکن ان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اتنا زیادہ ان کے یہاں مسلمانوں کے خلاف ناراضگی ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس طریقے سے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہی خوارج صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا قتل عام کرتے تھے، لیکن کافر جب ان کے یہاں سے گزرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو جا کر کے بارڈر پاس کرا کر کے آتے تھے اپنے علاقے میں، ان کو امن و امان دیتے تھے۔ لیکن جب کوئی صحابی گزرتا تھا، کوئی مسلمان گزرتا تھا تو باقاعدہ ان کو قتل کرتے تھے خوارج۔ صحابہ کے زمانے میں حرورہ ایک جگہ تھی جہاں یہ سائے لوگ جا کر کے اکٹھا ہو گئے تھے، اسے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے۔ حروری، یہ عراق کے پاس ایک جگہ جس کا نام تھا حرورہ، یہ لوگ جا کر کے وہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے، وہاں سے صحابہ گزرتے تھے، اہل ایمان اسلام گزرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کافر گزرتا تھا اس کو نہیں قتل کرتے تھے۔ خباب بن ارت صحابی رسول ہیں، وہ گزرے، ان کی اہلیہ گزری، باقاعدہ ان کی اہلیہ حمل سے تھی، پہلے جو ہے کیا اہلیہ کو انہوں نے قتل کیا، اہلیہ کو نہیں قتل کیا، پہلے حمل سے تھی، پہلے پیٹ کو چیرا انہوں نے، بچے کو نکالا، چھوٹا سا بچہ 7-8 مہینے کا، اس کو نیزے پر اچھالا، بچے کو مار دیا، اچھال کر کے تلوار سے مار دیا، اس کے بعد عورت کو قتل کیا، اس کے بعد خباب رضی اللہ عنہ قتل کیا۔ جب ان کا جرم بڑھ گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے قتال کیا تھا، ایسے لوگوں سے جنگ کری تھی۔ جب دیکھا کہ جو بھی مسلمان جا رہے ہیں پھر ان کے علاقے سے گزرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو قتل کر دے رہے ہیں، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں سے قتال کیا تھا۔ تو آج اس طرح کے بہت ساری جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کرتی ہیں، نمازیوں کو مارتی ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بازار میں جانے والے لوگوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ اور یہ دہشت گردی ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام نے اس تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو آج یہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کتنی سخت وارننگ ہے، کتنی سخت سزا ہے جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔
جن لوگوں کا خون شریعت کے اندر حرام ہے وہ تقریباً جو ہے 10 قسم کے لوگ ہیں کہ کوئی انسان ان کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس، انسان خود اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، سوسائڈ کرنا شریعت کے اندر حرام۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جائز نہیں ہمارے لیے، ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیں اور اپنے آپ کو مار ڈالیں، سوسائڈ کر لیں، خودکشی کر لیں، نہیں، حرام ہے یہ انسان کے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کا خون کرنا، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، ناجائز ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے۔ نمبر 3، ذمی کہتے ہیں جو مسلمان کے ملک میں رہتا ہو اور وہ جزیہ دے کر کے رہتا اور ٹیکس دے کر کے رہتا اور وہ اپنے دین پر رہے لیکن مسلمان ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ مسلمان کو ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، ان کی جان کی مال کی حفاظت کی جاتی ہے، اپنے دین پر رہے گا، کفر پر رہے گا لیکن مسلمان کے ملک میں رہے گا اور وہ ٹیکس اور جزیہ دے گا، اس کو ذمی کہا جاتا ہے، اس کا بھی خون حرام ہے، قتل کرنا ناجائز ہے۔ ایسے ہی معاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے عہد ہو گیا ہو کہ ہمارا اور آپ سے جنگ نہیں ہوگی، قتال نہیں ہوگا۔ جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے صلح کیا تھا کفار مکہ سے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال اب جنگ نہیں ہوگی، معاہدہ ہو گیا، اب اگر آپ ان سے جنگ کریں گے یہ حرام ہے، ان کا خون حرام، نہیں قتل کر سکتے، ان کو جنگ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی مستأمن کہتے ہیں وہ آدمی جو مسلمان ملک میں کسی کام کے لیے آتا ہے، تعلیم کے لیے آتا ہے، تجارت کے لیے آتا ہے، علاج کے لیے آتا ہے۔ جیسے سعودی عرب ہے، یہاں کا بادشاہ یا یہاں کی حکومت ویزا دیتی ہے کسی آدمی کو، غیر مسلم کو، اور وہ آ کر کے یہاں پر کاروبار کرتا ہے یا یہاں آ کر کے وہ علاج کرتا ہے، تعلیم لیتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو مستأمن کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کا بھی قتل کرنا حرام ہے کیونکہ حکومت نے اسے امن و امان دے دیا، وہ آ کر کے یہاں پر اپنا کاروبار کر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کسی ذمی کو اور ایسے شخص کو جس سے عہد و پیمان ہو کہ قتال جنگ نہیں کریں گے ہم، اس کو اگر قتل کرتا ہے جنت کی خوشبو ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا وہ جی۔ اور قیامت کے دن اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، خیانت کی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کافر ہے وہ، آپ نے اس کو امن و امان دے رکھا ہے، اس کو آپ نے قتل کر دیا، حرام ایسا کرنا، اور قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے پہلے سعودی عرب کے اندر کتنا بم بلاش ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے، علماء تھے، علماء، اسی لیے علماء کو قید میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر۔ اور جو ایرانی میڈیا ہے اور جو غیر مسلموں کی میڈیا ہے ہمارے ملک میں خوب چلا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے علماء کو قید میں ڈال دیا، یہ دہشت گرد کے علماء ہیں، اس لیے ان کی جگہ وہی ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ حکومتوں کے خلاف لوگوں کو بھارنے والے لوگ ہیں وہ۔ آپ دیکھیے اب اس کے بعد سے کوئی واقعہ نہیں ہو رہا سعودی عرب کے اندر، سب اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت علماء کے خلاف ہے، علماء کو جیل میں ڈالتی ہے سعودی حکومت، دیکھو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ان کو جیل میں ڈالتی ہے۔ کیوں نہیں جیل میں ڈالیں گے بھائی؟ جب وہ دنیا کے ملک کے اندر امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مسجدوں کی حرمت پامال ہو رہی ہے، نمازی پڑھنے جاتے ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ مسجدوں کے اندر بم بلاش ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا سعودی عرب کے اندر؟ ہاں آپ لوگ کہاں بھائی سعودی عرب میں جبیر میں کہیں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کتنا ہوا ایسے پہلے، لیکن اب ہو رہا 2-3 سالوں سے۔ محمد بن سلمان حفظ اللہ آئے جب سے بہت سخت ایک دم ایسے لوگوں کے لیے، اسی لیے سب ان سے ناراض ہیں، MBS کہتے ہیں ان کو، MBS، جی ہاں۔ محمد بن سلمان حفظ اللہ، ان کی عمر اور طویل کرے اللہ انہیں، اور کام لے ان سے، جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، یہاں کے بادشاہوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، جی ہاں۔ سب کو جیل میں ڈال دیا، سب لوگ چلا رہے ہیں، لوگ علماء کو جیل میں ڈال دیا سعودی حکومت۔ ڈالنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ جو ملک کے اندر امن و امان کو غارت کریں، فساد پھیلائیں، دہشت گردی پھیلائیں، اور جو ہے ایسے لوگوں کی سزا یہ کہ ان کو جیل میں ڈال دیں، چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو۔ کیا عالم برے نہیں ہوتے ہیں؟
عالم کی دو قسم ہیں، اچھے عالم، برے عالم بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. تو جب برے عالم ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، جو بھی یہ کام کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے. جی ہاں. تو اس لیے اب آج کل بم بلاسٹ نہیں ہو رہا ہے. جی ہاں. جب وہ جو سانپ نہیں ہوتا ہے اژدہا، جب اس کے آپ سر پر رکھ دیں گے تو ظاہر بات وہ تلملائے گا ہی، لیکن کچھ کر نہیں سکتا. وہی صورتحال ہے. تو ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ اس حکومت کے خلاف خروج کرنے کا پلان بنا رہے تھے. دو مرتبہ پلان بنائے ان لوگوں نے. دو مرتبہ اخوان مسلمین کے لوگ جو تھے، جو پابندی لگائی سعودی حکومت نے، ایسے نہیں لگائی اخوان مسلمین پر پابندی. بردر ہوڈس جن کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ چلا رہے ہیں کہ بردر ہوڈس پر سعودی عرب کے اندر پابندی لگ گئی ہے. یہی لوگ تھے. 2 مرتبہ ملک عبداللہ کے دور میں، ملک فہد کے دور میں 2 مرتبہ کوشش کی تھی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے. سازش کیا تھا ان لوگوں نے. آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کرے گا، آپ اس کو اپنا گھر دو گے؟ حکومت پر قبضہ کرنا چاہے اور حکومت سزا دے رہی ہے، اور حکومت ہی پر لوگ لان تان کر رہے ہیں کہ علماء کو جیل میں ڈال رہی ہے. جی ہاں. جن کو لا کر کے انہوں نے یہاں بسایا سعودی عرب کے اندر، جب مصر کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر ان کو مارا جا رہا تھا، پھانسی دی جا رہی تھی، انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر اپنا ملک دیا، اور یہاں آنے کے بعد خود انہیں کو ڈسنا شروع کر دی ان لوگوں نے. جی ہاں. کیونکہ آپ سانپ سے جب دوستی کرو گے تو سانپ کبھی بھی موقع ملے گا ڈس ہی لے گا آپ کو. جی ہاں. اس لیے سانپ سے دوستی کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کے لوگ تھے اخوان مسلمین، بردر ہوڈس کے لوگ، جو بردر ہوڈس کہتے ہیں نا انگلش زبان میں. ہاں. اس لیے یہاں پر پابندی لگی ہے، اسی لیے پابندی لگائی گئی. 2 مرتبہ انہوں نے کیا. تو حرام، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جی ہاں. تو لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سعودی حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، علماء کو جیل میں ڈال دیا. ایسے علماء کی جگہ وہی ہے، ان کو جیل ہی میں رہنا چاہیے. علماء کا کام ہے دنیا کے اندر امن و امان قائم کریں، دنیا کے لوگوں کو سلامتی کی، امن و امان کی دعوت دیں، یہ پیغام دیں. یعنی کہ سب کو آپس میں لڑائیں، بم بلاش کرائیں اور سب کی جان لیں، اور جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے سازش کر رہے ہیں، تختہ پلٹ رہے ہیں، یہ علماء کا کام نہیں ہے. اسے دیکھیے علماء جو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہے، سب سے زیادہ ان کی تکریم ہوتی ہے. الحمدللہ محمد بن فہد حفظہ اللہ ہر بار جاتے ہیں ملنے کے لیے، عید کی مناسبت سے، بقرعید کی مناسبت سے، کسی بھی مناسبت سے. جو بڑے بڑے علماء الحمدللہ ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. بیمار کوئی ہو گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. یہاں کے بادشاہ تو ہمیشہ سے علماء کی قدر کرتے رہے. دیکھیے یوٹیوب پر سرچ کیجیے آپ. سب سے زیادہ جس ملک کے اندر علماء کی قدر ہے سعودی عرب ہے. لیکن علماء بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک فسادی علماء، تو فسادی علماء کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے. اگر سزا نہیں دیں گے تو کہیں گے وہ حکومت کمزور ہے، کچھ نہیں کر پا رہی ہے، حکومت بہت کمزور ہے. اور جب سزا دیتے ہیں کہتے ہیں ارے حکومت تو ایسی ہوگی. کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے سعودی عرب کو، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مشورہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو بھی کسی ملک، مسلمان ملک کے اندر جاتا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ اسے ویزا دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو امن و امان کا پروانہ دے دیا. اب اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر. ایسے آدمی خوشبو نہیں ملے گی قیامت کے دن جنت کی. جی ہاں. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6، جنگ شروع ہے کسی سے، جنگ کی حالت میں بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. نمبر 7، جنگ ہو رہی کسی قوم سے، اس قوم کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. نمبر 8، جنگ ہو رہی ہے اس قوم کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. نمبر 9، جنگ کی صورت میں جو گرجا گھروں میں ہیں، عبادت خانوں کے اندر ہیں جو، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے لوگوں کو، سریہ کو یا صحابہ کو، تو کہتے تھے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی درخت کو نہیں اکھاڑنا. جو بوڑھے لوگ عبادت خانوں کے اندر ہیں، اپنے اپنے عبادت خانوں میں، گرجا گھروں میں، یا اس طریقے سے کسی بھی عبادت خانہ جو بھی ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے اگر وہ ہیں، ان کو نہیں قتل کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو منع کرتے تھے. ایسے ہی جنگ ہو رہی ہے لیکن کوئی کافر ہے اور وہ حربی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں آئے جنگ کرنے کے لیے، اس نے اپنا دروازہ بند کر کے رکھا ہے، گھر کے اندر ہے، اس کے گھر میں گھس کر کے جا کر کے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. کتنے قسم کے لوگ ہو گئے؟ 10 قسم کے لوگ. شریعت میں سب یہ ناحق قتل ہے، یہ حرام ہے. اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خوبیت بیان کی ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، اس لیے قتل کرنا جائز نہیں کسی کے لیے. جی ہاں. جن لوگوں کا خون حلال ہے، اور وہ کن کے لیے حلال ہے؟ حاکم وقت کے لیے حلال ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کسی کا خون حلال نہیں ہے. نمبر 1، حالت حرب کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہر لڑائی ہوگی، جو سامنے ہوگا تو اسی صورت میں قتل کیا جائے گا. جہاد ہو رہا ہے
یا دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو جو بھی سامنے آئے گا اس کو قتل کیا جائے گا. تو اگر جنگ ہو رہی ہے تو نمبر 2 قصاص میں اگر کوئی آدمی کسی کو نہا قتل کر دیتا ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے ورثہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 شادی شدہ زانی، شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر بیٹھے، شریعت میں ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا. نمبر 4 دین اسلام سے جو مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جو ہے کیا نام ہے یعنی مار دیا جائے گا. نمبر 5 اغلام بازی کرنے والا. اغلام بازی یہ ہے کہ انسان مرد پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرے کسی دوسرے مرد کے پیخانے کے راستے سے، اس کو اغلام بازی کہا جاتا ہے. اس کی بھی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تم میں کوئی انسان جو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرے، کیا کرو اس کو جو ہے تم کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جائے دونوں کو قتل کر دو. نمبر 6 اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا باغی، بغاوت کرنے والا، خلیفہ وقت ہے اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. مسلمان مجتمع ہے، اکٹھا ہے، ایک حاکم پر، ایک امیر پر، اور آدمی کوئی اس کے خلاف بغاوت کرے، ان کا تختہ پڑھنے کی کوشش کرے، ایسے آدمی قتل کر دیا جائے گا. نمبر 7 رہزنی کرنے والے لوگ، ڈاکہ ڈالنے والے، قافلوں کو لوٹ لینے والے لوگ، ایسے لوگوں کی سزا بھی قتل ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ مائدہ میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جو ایسا کریں گے کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں کو جو ہے الگ الگ کاٹ دیا جائے. دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ کاٹیں گے دائنا پاؤں، اس طریقے سے کاٹ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور ينفوا من الارض، یا انہیں زمین میں بدر کر دیا جائے، یعنی ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، ذلت ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جو رہزنی کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جی ہاں، فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں ملک میں، معاشرے میں، ایسے لوگوں. تحقیقات چل رہی سعودی عرب کے اندر ان علماؤں کے خلاف. جب تحقیق مکمل ہو جائے گی سب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا تو اور زیادہ امن امان ہو جائے گا. وہ انتظار کیجیے، وقت آنے والا ہے. سب لوگوں پر بڑے بڑے نام ہیں علماء کے، جی ہاں، ہو رہی تحقیق، سزا ثابت، جرم ثابت ہو جائے گا، سب کو پھانسی دے دی جائے گی. جی ہاں، کیونکہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، امن و امان کے ساتھ لوگوں کو نہیں رہنے دیتے، اور اپنی روٹی گرم کرتے ہیں، اور اپنا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں لحام کریں اور اس طریقے سے حکومت کو کمزور کیا جائے. تو یہ 7 قسم کے. نمبر 8 جادوگر، جو جادو کرنے والے، ان کی بھی سزا شریعت کے اندر قتل ہے. نمبر 9 ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا، ماں کے ساتھ، ان کی بھی سزا قتل ہے شریعت کے اندر. اللہ تعالیٰ سب کے پاس بنائے. نمبر 10 گستاخ رسول، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا. لیکن ایسے سارے لوگوں کی کو سزا کون دے گا؟ حاکم وقت دے گا. ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے. گستاخ رسول ہے، اسے ہمیں عدالت کے اندر پیش کرنا ہے، حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے. حکومت اگر سزا دے گی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کیا اس کو سزا ملے گی. لیکن ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ہم نے کسی کو دیکھا کہ جادوگر ہے، ہم نہیں قتل کر سکتے. ہمیں اس کو عدالت کے اندر کھینچ کر کے لے کر کے آنا. جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت فیصلہ سنائے گی. حاکم ہے اسے قتل کرنے کا حکم دے گا، عام آدمی نہیں دے گا. یہ آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر لوگ سزا دیتے ہیں نا، وہاں امن و امان نہیں ہے. جی ہاں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کی تنظیمیں سزائیں دیتی ہیں لوگوں کو. غلط ہے یہ. کسی کو دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو شراب پی رہا ہے، آپ اس کے اوپر کوڑے نہیں برسا سکتے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، حکومت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. چوری کرتے ہوئے کسی کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. آپ کو اس کو حکومت کے سامنے عدالت میں پیش کرنا ہے. ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بستر پر اپنی بیوی کے پاس کسی آدمی کو پاؤں، اجنبی کو، تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ ہمارے نبی نے منع کیا، کہا گواہ لے کر کے آؤ. قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اسے اگر آپ قتل کریں گے کل وہی بہانہ بنا کر کے آپ کو بھی قتل کر دے گا کہ میں نے اس کو اپنی بیوی کی بستر پر پایا، میں نے اس کو یہ دیکھا پایا نہیں. اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا. ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کیا، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. حکومت ہے، عدالت ہے،
ہم اس کے کیس کریں گے، عدالت کو سزا دے گی، ورنہ دنیا میں قتل کا سلسلہ نہیں رکے گا، قتل ہوتا رہے گا ہمیشہ۔ اس لیے قتل معمولی بات نہیں ہے یہ، اس لیے سزاؤں کے تنفیذ کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ کرے گا ٹھیک، نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں ذمہ دار ہوگا، بھائی ہمیں کیا کرنا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لائٹ خراب ہوگی، مکیف خراب ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آؤ اے سی بناؤ، یہ آپ کی ذمہ داری، دعوت سینٹر کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں بنتا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی کیوں نہیں بن رہا ہے، یہاں کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے۔ آپ کمپنی میں کام کرتے ہو، کمپیوٹر خراب ہو گیا، کہ ڈرائیور سے پوچھیں گے کہ ڈرائیور نے کمپیوٹر کیوں نہیں بنایا، اس کو کمپنی سے نکال دیں گے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ کمپیوٹر کے الگ لوگ ہیں ذمہ دار، ان کی ذمہ داری ان سے پوچھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر ایک کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری نہیں کسی کو قتل کرنا، ہماری ذمہ داری لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، بس یہ ہماری ذمہ داری۔ سزا دینا یہ شریعت کا، یہ عدالت کا کام ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ یہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم نصیحت کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم قتل کر دیں گے؟ 10 سال کا بچہ آپ کا ہو گیا، 15 سال کا، باہر مجھے ملا نماز نہیں پڑھ رہا، کیا میں اس کو ماروں گا؟ نہیں ماروں گا، میں اس کو نصیحت کروں گا۔ میں اس کو ماروں گا تو ہمارے بچے کو ماریں گے، پھر بڑوں تک بات پہنچے گی، پھر آپس میں اختلاف ہوگا۔ اس لیے قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا ہے، قانون کے لیے عدالت ہوتی ہے، قانون کے لیے حکومت ہوتی ہے، یہ سزا دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں وہ سزا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی نہیں سزا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، حاکموں سے پوچھے گا۔ اگر گستاخی رسول کو سزا نہیں ملی دنیا کے اندر تو آخرت میں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے گا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کو جا کر کے سزا دیجئے، آپ اس کو قتل کر دیجئے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ اس لیے اگر کوئی گستاخی کرتا اللہ کے رسول کی شان میں، آپ کیا کریں؟ آپ اس کے خلاف ثبوت مہیا کریں، عدالت میں لے کر کے جائیں، پیسہ خرچ ہو آپ پیسہ کیجیے، جو بھی کر سکتے کیجیے، لیکن اس کا قتل کرنا آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں، حرام ہے قتل کرنا۔ جی ہاں، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی ہاں، 10 نمبر ایک ہے، وہ یہ ہے کہ، یا 11 نمبر، اگر کوئی آدمی آپ کی عزت آبرو کو لوٹنا چاہتا ہو، آپ کے مال کو لوٹنا چاہے تو، آپ کو قتل کرنا چاہے تو، ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے۔ باقی کسی صورت میں آپ گھر کے اندر بند ہیں، دروازہ بند کر کے، ایک آدمی دروازہ توڑ کر کے گھر میں داخل ہوا، آپ کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ پناہ دفاع کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کم میں ہو جائے تو مارنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا، اب پکڑنے کے بعد قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، آپ اسے قانون کے حوالے کیجیے۔ اگر مجرم پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، آپ سزا مت دیجیے، آپ اس کو قانون کے حوالے کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں پکڑ سکے آپ کے پاس پستول ہے، اجازت نامہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے پاؤں پہ ماریے، اس کے ہاتھ پہ ماریے، ڈر جائے، آپ اس کو اگر پکڑ لیتے ہیں وہ بھاگ جاتا، خلاص مسئلہ حل ہو گیا۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو قتل کیے بغیر آپ کی جان نہیں بچتی ہے، یا آپ کا مال نہیں بچتا، یا آپ کی عزت و آبرو نہیں بچتی ہے، تب آپ کے لیے چیز جائز ہے، اور یہ دنیا کے ہر قانون میں اس کی اجازت موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی میرے مال کو لینا چاہے تو کیا کروں؟ میں کہا مت دو اس کو مال۔ کہا اگر وہ مجھ سے لڑائی کرنا چاہے، کہا مجھ سے لڑائی کرو۔ کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے، تو کہا کہ اگر آپ کو قتل کر دے گا آپ شہید ہوں گے، اور اگر آپ اسے قتل کر دیں گے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو قتل کرنا آخر میں یہ، پہلے نہیں کہ آپ شروع میں مار دیں اس کو۔ اگر آپ اس کو پکڑ سکتے پکڑ کر کے قانون کے حوالے کیجیے، پاؤں پر آپ گولی چلا دیجیے تاکہ وہ ڈر جائے، ہاتھ پر گولی چلائیے، اوپر فائرنگ کر دیجیے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، آپ اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیجیے۔ آخری شکل یہ ہے کہ اگر نہیں کچھ بنتا ہے تو آپ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بہن اور بیٹی کی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے آپ اس آدمی کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ آخری شکل ہے، بس صرف ایک صورت ہے جس میں آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، باقی سے پر جو بھی صورتیں بیان کی گئی وہ سب حاکم وقت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ حاکم وقت کے لیے وہ سزا دے گا ان کو قانون اور عدالت کے دائرے میں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نپٹے گا۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا شراب پینے والے کو سزا کیوں نہیں دی گئی، یا چوری کرنے والے کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے گئے، گستاخ رسول کو قتل کیوں نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، بس ہم دل سے اس کی نفرت کریں گے، ان گناہوں کو دل سے ہم نفرت کریں گے، لیکن ایسے کرنے والے کو ہم سزا نہیں دیں گے۔ اگر سزا نہیں ملتی ہے وہ ذمہ دار ہوں گے جن کو اللہ نے ذمہ داری دی اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ہم ادا کر لیں،
وہی ہمارے لیے کافی. اپنی اصلاح کر لیں، بچوں کی اصلاح کر لیں، بیوی کی اصلاح کر لیں، خود دین پر رہیں، دین پر قائم رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اگر ہم کر لے جائیں اس میں ہمارے لیے نجات ہے. دوسروں کی ذمہ داری میں داخل ہونا یہ ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے. جی ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے جو اللہ کی شان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں، حدیثوں میں اس صفت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شریعت پر، اپنے دین پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری اور سب کی مسلمانوں کی جہاں بھی ان کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.